الله أكبر الله أكبر. ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں اور خرچوں میں کچھ تنگی آئے تو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور رزق کی فکر مت کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق تو ہم دینے والے ہیں، اللہ رزق بانٹنے والے ہیں، اور اللہ سے نماز ہی کے ذریعے مدد مانگی جائے اور نماز ہی کے ذریعے اللہ سے رزق مانگا جائے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل ہو جائے گی، اور پھر اسی طرح اعلان کرنے والا پھر اعلان کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو رات کو راتوں کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے اور اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر لیتے تھے۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کی تجارت نے، خرید و فروخت نے، جن کی مشغولیات نے اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کیا تھا۔ اور پھر کچھ لوگوں کی ایک جماعت اٹھے گی اور وہ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح پھر اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو صبح و شام اور دوپہر میں اپنے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک جماعت اٹھے گی اور وہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو نماز قیامت کے دن کا ساتھی ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کے حق کو کھو دینا ہے، نماز نہ پڑھنا اللہ کے حق کو توڑ دینا ہے۔ حضرت شیخ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ تعالی تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک لمبی گردن والی ایک چیز ظاہر ہوگی جو لوگوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی نکلے گی، اور وہ لوگ جو بے نمازی ہوں گے ان کو اچک لے گی اور ان کو لے کے جہنم کے اندر داخل ہو جائے گی۔ الیاذ باللہ، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے اور اللہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے فجر کی نماز نہ پڑھنے والے کو فاجر کہہ کے پکارتے ہیں کہ یہ انسان فاجر ہے، اور جو شخص ظہر کی نماز نہیں پڑھتا تو فرشتے اس کو خسارہ خاسر یعنی خسارہ والے کہہ کے پکارتے ہیں، اور جو لوگ عصر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں فرشتے اس کو عاصی گناہگار کہہ کے پکارتے ہیں، اور مغرب کی نماز کو چھوڑنے والا فرشتے اس کو کافر کہہ کے پکارتے ہیں، اور جس نے عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کا حق ضائع کر دیا، تو نے اللہ کے حق کو توڑ دیا۔ نماز پڑھنا یہ اللہ کا تم پہ حق تھا لیکن تو نے اس حق کو توڑ دیا۔ اور جو لوگ اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، جو مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر کو بلند نہیں کرتے، جو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالی ان بستیوں پہ عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان بستیوں پہ بجلیوں کو گرا دیتے ہیں، ان کے مکانوں کو دھسا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کے چہروں کو بے نور کر دیتے ہیں۔
اور نماز نہ پڑھنے والے لوگ اپنے گھر کے اندر بے برکتی دیکھیں گے، اپنے رزق کے اندر تنگیاں دیکھیں گے، کیونکہ نماز رزق کے اندر برکت لاتی ہے، نماز چہرے پہ نور لاتی ہے، نماز گھروں کے اندر سکون لاتی ہے۔ جو لوگ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں نماز کو چھوڑنے سے محفوظ فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ندا کو سن کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے مسجد کی طرف نہیں آتے، وہ کریم نبی تھے، ان کا لقب رحمت للعالمین ہے، جن کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جو اللہ کے محبوب نبی ہیں اور رحمت والے نبی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں، اور جو لوگ نماز کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ کتنی سخت وعید ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے لوگ یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور ہم اپنی نمازوں کے لیے تیاری کریں کہ اللہ ہمیں بے نمازی نہ بنائے، اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کائنات میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے جسم پہ خوشبو لگاؤں، اور فرمایا دوسری چیز نیک عورت مجھے اس کائنات کے اندر پسند ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے اس کائنات میں تیسری چیز جو پسند ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز انسانیت کی معراج ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے آقا کریم کی اس بات کو سنا تو صدیق اکبر پکار اٹھے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں اس کائنات میں پسند ہیں۔ تو رسول کریم نے فرمایا صدیق کہو تم کیا پسند کرتے ہو؟ تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا مال ہو اور وہ میں اپنا مال اسلام کی عظمت کے لیے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں، انفاق و مالی علی رسول اللہ، کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر لٹا دوں۔ اور پھر فرمایا بنتی تحت رسول اللہ، کہ میری بیٹی ہو اور آپ کے بستر پہ ہو، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروں۔ اور پھر فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری نظریں ہوں آپ کا چہرہ ہو۔ اور صدیق اکبر نے یہ تینوں کام کر کے دکھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ کہو تم دنیا میں کیا پسند کرتے ہو؟ تو فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں نیکی کا حکم دوں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برے کاموں سے بچاؤں۔ اور پھر فرمایا کہ میں بوسیدہ کپڑوں کو پسند کرتا ہوں، کہ میرے جسم پہ پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوں۔ اور فاروق اعظم نے یہ کر کے دکھایا کہ تاریخ جانتی ہے کہ جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب فلسطین پہنچے تو آپ کے جسم پہ جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں 80 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ ان عاشقوں پہ رحمت فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت بھی ہلاک کر دیے جائیں گے جب ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے، صالح لوگ موجود ہوں گے، نماز پڑھنے والے موجود ہوں گے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس وقت بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے، کیونکہ تمہارے نیک لوگ
خود تو نیکی کریں گے، باپ نماز پڑھے گا، اپنی اولاد کو نماز کے لیے نہیں کہے گا، خاوند خود تو نماز پڑھے گا، اپنی بیوی کو نماز کے لیے نہیں کہے گا، باپ خود تو نماز پڑھے گا، اپنی بیٹی کو نماز کے لیے نہیں کہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے تو ان کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ پھر جب شر عام ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب ان نیکوں کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا حق ضائع کرنے سے محفوظ فرما لے، اور ہمیں نماز جیسی نعمت کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کا سوال قبر کے اندر بھی سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا، اور حشر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اس امت سے جب پوچھیں گے تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے ایمان لانے کے بعد تو نے نماز ادا کی تھی یا نہیں کی تھی، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد، ایمان کے بعد جو انسان پہ سب سے اہم ترین فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کو نماز کی طرف بلائیے، اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دیجئے۔ نماز کی دعوت دینا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ ہر نبی نے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا، ہر نبی نے اپنی امت کو زکوٰۃ کا حکم دیا، تو یہ اسلام کے اہم ترین رکن ہیں۔ اگر ہم نے ان کو ڈھا دیا، ہم نے ان ستونوں کو توڑ دیا، تو اگر کسی عمارت کی بنیاد سے ایک ستون کو گرا دیا جائے، کسی بلڈنگ سے ایک دیوار کو گرا دیا جائے تو وہ بلڈنگ نیچے گر جائے گی، وہ بلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اسلام کی جو بلڈنگ ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، وہ 5 ستونوں پہ ہے، وہ 5 دیواروں پہ ہے، اور ہم نے ان 5 ستونوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ان میں سب سے پہلا ستون شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرا ستون اقامت الصلاۃ، اور تیسرا ستون ایتاء الزکوٰۃ۔ ہم انشاءاللہ زکوٰۃ پہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں نماز جیسی دولت اور نماز جیسی نعمت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔